السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وحلما وحكمة۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ الحمید کا 15واں پارہ
سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ پہلی آیا مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک زمینی سفر کی طرف اشارہ فرمایا، دو مقدس مقامات کا تذکرہ فرمایا، ایک مسجد الحرام بیت اللہ شریف اور دوسری مسجد اقصی بیت المقدس شریف، جن دونوں مقامات پہ اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ یہ سفر کروانے کی وجہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں آنکھوں سے دکھا دیں۔ سنی تو تھیں، جبریل وحی بھی لاتے رہے ہیں، آیات بینات بھی تھیں، اور پہلی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ تھا، کچھ لوگوں کے ہاں بھی مشہور تھیں، لیکن جو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرمانا چاہتے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ جس جنت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں وہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اور جس جہنم سے بچنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں وہ بھی میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو دونوں مقامات دکھائے گئے، اور بھی کئی ایک نشانیاں تھیں، تو ان میں جنت کے مناظر اور جہنم کے بعض عذابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مشاہدہ فرمایا، جس کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا وہ اعزاز عطا فرمایا جو پہلے کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ آیت دوسرے لفظوں میں آپ کی ختم نبوت پہ بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کو زمین سے ساتوں آسمانوں سے پار سدرۃ المنتہا اور کانا قاب قوسین او ادنیٰ تک معراج کروایا گیا ہے، جو صرف آپ کے حصے میں آیا ہے اور کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ تو یہ دو سفر ہیں، ایک کا تذکرہ 15ویں پارے کے شروع میں ہے، اور دوسرا سفر جو زمین سے
آسمانوں کی بلندیوں تک کروایا گیا، جس کو حقیقت میں معراج کہا جاتا ہے، اور جو زمینی سفر ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی سیر کروائی اور پھر آسمان کی طرف آپ کو چڑھایا گیا، بلند کیا گیا۔ اس میں دو تذکرے ملتے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں۔ ایک تو جو زمینی سفر ہے وہ آپ کو براق پہ بٹھا کے کروایا گیا، یہ ایک جنتی سواری ہے جس کو پر لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ گھوڑا ٹائپ ہوتا ہے، تو فرمایا تو اس کو پر لگے تھے، اور جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا ہے، یعنی اس قدر تیز سواری ہے۔ تو جو یہ 40 دن رات کا سفر تھا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، وہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں طے بھی پا گیا ہے، اور آپ نے وہاں جا کے تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی ہے۔ پھر دوسرا سفر جو زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک کروایا گیا، اس میں بھی دو موقف ہیں، دو علماء کے بیانات ہیں جو حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں کہ یہ سفر بھی براق کے ذریعے ہی کروایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جبریل تو ساتھ ہی تھے، لیکن ایک سپیشل سیڑھی لگائی گئی ہے، کیونکہ معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیڑھی ایسی ہے کہ آپ نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا اور آنکھ جھپکتے ہی آپ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی آخری سٹیپ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ کوئی الیکٹرانک سیڑھی جیسے آج کل چلتی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے اس واقعہ کے شروع میں لفظ سبحان بولا ہے کہ سبحان الذی، وہ ذات ہے کہ دنیا کائنات کی عقل دنگ رہ جائے، اور جہاں آ کے ان کی عقل و فہم جواب دے جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی بیت المقدس تک سیر کروائی ہے، اور ایسی نشانیاں دکھائی ہیں جن نشانیوں کے ہر طرف رب نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی۔ تو بیت اللہ شریف کی گرد و نواح میں بھی برکت، اور بیت المقدس کے گرد و نواح میں بھی برکت ہے۔ بیت اللہ کو بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
کا شہر جو آج کل مکہ مشہور ہے، پرانا نام بکہ، مکہ مکرمہ کے اندر اللہ نے اپنا گھر بنوایا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، جس کے ہر طرف اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں، کیونکہ بنانے والے خلیل اللہ ذبیح اللہ ہیں۔ بیت المقدس کو بنانے والے بھی ایک پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن قرآن پاک کے بیان کے مطابق ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بذات خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تو ہے، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا بلکہ جنات سے بنوایا ہے۔ افتتاح کر دیا، پہلے اینٹ رکھ دی، پھر سارا کام جنوں سے کروایا ہے۔ تو جو اول سے آخر تک انبیاء کے ہاتھوں کا اور جد الانبیاء کے ہاتھ کا بنا ہے، اسی کی طرف امام الانبیاء کی محبتیں تھیں، اور اسی بیت اللہ کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہتیں تھیں۔ آپ زندگی بھر اسی کی یاد میں لگے رہے ہیں، اور بیت اللہ کی محبت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تڑپتے بلکتے روتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے کہ بیت المقدس سے رخ بدل کے بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی چاہت کے مطابق قبلہ ہی تبدیل فرما دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم اسے ہی قیامت تک کے مسلمانوں کا کعبہ بنا دیتے ہیں۔ تو وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کا ایک سفر کیا ہے، اور یہ رات کا سفر ہے، فرشتے کے ذریعے ہے، براق کے ذریعے ہے۔ ویسے آپ نے روٹین کی زندگی میں جیسے قافلے جاتے ہیں تجارت کے لیے یا جہاد کے لیے، تو آپ نے ایسے بیت المقدس تک سفر نہیں کیا، نہ آپ نے زندگی بھر سمندر کا سفر کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دکھانا تھا، اور یہ آپ کو نشانیاں دکھانی تھی کہ وہ بیت المقدس جہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، تو وہ سارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتداء میں کھڑے ہیں، اور آپ امامت کروا رہے ہیں۔ یہ اعزاز بھی تاجدار ختم نبوت کو حاصل ہوا، اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ تو اس سفر میں جگہ جگہ ختم نبوت کے عقیدے کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ رب العزت کے اس قدر قریب پہنچ گئے جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے یا نہیں؟ صحابہ میں بھی اس بارے میں 2 الگ الگ بیانات تھے۔
وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ امت میں بھی بعض امت کے علماء اللہ رب العزت کی یہاں رؤیت رب تعالیٰ کے قائل ہیں، اور بعض اس کے عدم رؤیت کے قائل ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی۔ بہرحال ہمیں اس میں کوئی واضح موقف نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ میں یہ دو موقف تھے، اس لیے یہ معاملہ اللہ رسول پہ چھوڑ دیں۔ ہاں، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، رأیت ربی فی المنام مرتین فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کو خواب میں 2 مرتبہ ایسے انداز سے زیارت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیفیت نہیں بیان فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حلیہ مبارک کیا ہے، رب تعالیٰ کا وجود کیسا ہے، اس بارے میں نہ تو آپ نے وضاحت فرمائی، نہ صحابہ نے پوچھی، اور نہ ہمیں اس میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، خواہش رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اللہ کی زیارت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو صحابہ اکرام کو بھی یہ خواہش تھی، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بھی یہ خواہش کا اظہار فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، تو صحابہ اکرام نے بھی اظہار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، سترون ربکم فی الجنت کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم اللہ تعالیٰ کی ایسے زیارت کرو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کی زیارت کرتے ہیں۔ تو 14ویں رات کا چاند جو صحرائی ماحول والے وہ دیکھتے ہیں، اور رات کے سناٹے میں اس قدر خوبصورت ہوتا ہے، سحر اندیز ہوتا ہے، ہر شے بھول جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی زیارت صرف جنتیوں کو ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی تو پھر وہ ہر شے بھول ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ حضور پاک کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی زیارت عطا فرمائے۔ اس قدر اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اوہا الی عبدہ، ابد کے ابد ہیں، نور من نور اللہ نہیں بنے ہیں۔ جہاں سے اختلاف کی وہ نوعیت جڑ پکڑتی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی دیکھ سکتا ہے جو اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ یہ انہوں نے مفروضہ خود گڑھا ہے اپنی طرف سے، یہ نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی امام کا بیان ہے، تو یہ خود مفروضہ گڑھا گیا، اور اسی مفروضے کو ہوا دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ اگر صرف یہاں تک کہا جائے کہ زیارت ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اتنی دور گئے ہیں تو اللہ نے اپنی زیارت کروا دی۔ لیکن اگر ساتھ اگلا عقیدہ شامل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نور من نور اللہ کو ہی زیارت کرواتے ہیں، تو یہ اس قدر بڑا شرک ہو جائے گا، توبہ نہ کی تو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو جو سورہ اخلاص کا، سورہ توحید کا اور سورہ قل هو اللہ کا صحیح معنی مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ دل دماغ میں بٹھا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جہاں پہ معراج کا، اسراء کا ذکر ہے، ایک 15ویں پارے میں، وہاں بھی ابد کے لفظ ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں پہ سورہ نجم میں بھی ابد کے لفظ ہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعلیٰ ترین مقامات پہ ہیں، لیکن ابد کے ابد ہیں، نہ اللہ کا حصہ بنے ہیں نہ اللہ بنے ہیں۔ لوگوں نے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بناتے بناتے انہوں نے حضرت مولا علی کی شان بھی اس قدر بنا دی کہ علی علیہ السلام کو بھی علیہ السلام بنایا پہلے، پھر علی علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا حصہ بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ اس قدر بڑا شرک ہے، اگر توبہ نہ کی تو قیامت کے دن معافی کوئی نہیں۔ قرآن کی آیات، صحیح حدیث اس بارے میں بین دلائل ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل پاک اہل بیت اطہار، ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی وقت ہے۔ ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کے قدموں کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، اور ان کی یاد اور ان سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن عقائد کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر جنت کا رستہ بھول جاؤ، جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ شخصیات کو بڑھاتے بڑھاتے کہیں اپنا بیڑا غرق نہ کر لینا۔ اور یاد رکھو، ذاتیں صرف دو ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ایمان لانا اور اطاعت کرنا واجب اور ضروری اور لازمی ہے۔ باقی سب شخصیات ہیں، شخصیات پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری نہیں، بلکہ شخصیات کا احترام لازمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آخری امام بخاری، امام نسائی تک، سب کا احترام لازمی ہے۔ اطاعت اور ایمان صرف اللہ رسول پہ ہے۔ وہ خود بھی اللہ رسول پہ ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کس پہ ایمان لائے تھے؟ حضرت علی کس پہ ایمان لائے تھے؟ بڑے بڑے امام کس پہ ایمان لائے؟ کس کی اطاعت کرتے رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا اللہ کی بات مانو یا اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر ان کی باتوں کے احکامات کے خلاف تم نے کسی کی بات پہ عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف ہے، رسول پاک کی بات کے خلاف ہے، تو سمجھ لو لا تبطلوا اعمالکم، اللہ تمہارے نیک عمل بھی ضائع کر دیں گے۔ تو نیک عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بندہ اپنی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کوئی ایسا کبیرہ گناہ کر دیتا ہے جس کبیرہ گناہ کی بنا پہ نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وضاحت گزشتہ جمعے ہو چکی ہے۔ یہی وہ شرک سے بات شروع کریں کہ اگر توحید نہیں، نیک اعمال کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے تو سمجھ لے پھر ہوا منصورہ، سارے نیک اعمال ہوا بنا کے پھونک مار کے اڑا دیے جائیں گے۔ اسی معراج کے موقع پہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بڑے مقامات دکھائے گئے، جنت بھی جہنم بھی۔ جنت کے کچھ مناظر دیکھے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگا۔ جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے، ان میں سے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو ایک نکیلے پتھر کے اوپر رکھا گیا ہے، ایک فرشتہ پکڑتا ہے،
دوسرا اس کے ہاتھ میں وزنی پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی سزا ہے، اور یہ بار بار ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ایک بار، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر سزا، پھر صحیح، پھر سزا۔ تو پوچھا جبریل یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، بے نماز تھے، ان کی جہنم میں یہ سزا ہے کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آکڑ ہاں تھے، کبھی اللہ کے سامنے جھکے ہی نہیں، نہ رکوع نہ سجدہ، پکے بے نماز، تارک صلاۃ، تو یہ ابدی جہنمی ہے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے لیے کچھ مواقع ہوتے ہیں، ان کو وہ موقع ہی نصیب نہیں ہوئے۔ وضو کرے گا تو بعد میں کلمہ شہادت پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو اتحیات میں کلمہ شہادت پڑھے گا، مسجد میں آئے گا ذکر و اذکار کرے گا، کوئی اللہ توبہ کرے گا۔ جب نماز ہی نہیں پڑھنی تو صبح سے شام تک بس دنیا ہی دنیا، اور شام سے صبح تک بس جناب دنیا ہی دنیا، اپنی ذات کے اندر ہی مگن ہے، تو اس کو تو کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، کئی کئی دن، کئی کئی مہینے، کئی کئی سال تک، تو مسلمان کہاں سے رہ گیا ہے؟ تو بے نماز بندہ حقیقت میں چٹا ننگا پکا کافر ہو جاتا ہے، جس نے کبھی رمضان کے رمضان بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور جو بندہ روزے نہیں رکھتا تو یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھے گا؟ رمضان سے بھی، روزے سے بھی جان چھڑا رہے ہیں، پہلے نماز سے جان چھڑاتے تھے، اب بیماریوں کا بہانہ بنا کے، جسمانی کمزوریوں کا بہانہ بنا کے روزوں سے بھی جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو کب تک؟ اخیر ایک دن تو وہ آواز آ جانی ہے، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد۔ یہ ایسے بدبخت ہیں جو اللہ کی عبادت سے منکر ہیں، انکاری ہیں، بے نماز ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے۔ جب جان نکلے گی، روح لے کے فرشتے آسمانوں پہ جائیں گے، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اوپر سے روح زمین پہ پھینک دی جائے گی۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فرمایا یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک سوئی کے نکے سے اونٹ نہ گزر جائے، نہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزرنا، نہ یہ بدبخت لوگوں نے جنت میں جانا۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے نیچے جناب جہنم کا آگ کا بستر بنایا جائے گا، قبر کے اندر ان کے اوپر غواش، کناتیں آگ کی تان دی گئی ہیں، چھت آگ کی ہے، اس کے اندر سے آگ کے سانپ ایسے پھنکار رہے ہیں اور اسے ڈنگ مار رہے ہیں۔ فرمایا ان میں سے اگر کوئی سانپ زمین پہ آ کے ڈنگ مار دے تو ساری زمین ساڑ کے راکھ بن جائے گی۔ اس بندے کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا۔ آگے چلے، ایک اور جگہ دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کو آگ کے انگارے کھانے کے لیے دیے جا رہے ہیں، ان کے منہ کے اندر زبردستی ٹھونسے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے اور ان پہ زکوٰۃ واجب تھی، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ حلال آیا تب بھی، حرام آیا تب بھی مال اکٹھا کرتے رہے ہیں، اور اس مال سے جو واجب زکوٰۃ تھی وہ بھی نہیں دی۔ تو آج ان کو سزا ہو رہی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان کا سارا روپیہ پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، ساری کرنسی، سونا چاندی، جتنا بھی خزانہ ہوگا، سارا مال و دولت، وہ ایک زبردست قسم کا لوہے کا ہتھوڑا بنا کے اور آگ کا انگارہ بنا کے آگ کے اوپر تپا کے اور بڑی بڑی پلیٹیں بنا کے ان کی پیشانیوں کو داغا جا رہا ہے، دماغ پہ مارا جا رہا ہے، کبھی پسلیوں پہ لگایا جا رہا، کبھی کمر پہ لگایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ حرام کی کمائی ہے جو دنیا میں تم نے سنبھال سنبھال کے رکھی ہے، آج تمہارا اسی کے ساتھ عذاب دیا جا رہا۔ کتنی دیر بندہ کھا لے گا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما سوف نصلیہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیموں کا مال کھا جانے والے، وراثت کا مال ہڑپ کر جانے والے، تأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال مالا حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ کتنی کو دیر تک بندہ مال کھاتا رہے گا؟ کتنی کو دیر تک سنبھال کے رکھے گا؟ اخیر کھانا تو وہی ہے جو جسم کی ضرورت ہے، اور اگر دوسروں کا سنبھال کے حلال حرام اکٹھا کرتا رہا، خود تو سب کچھ دنیا میں چھوڑ جائے گا، کھانے والے پیچھے سے عیش کرتے رہیں گے، عذاب یہ بھگتتا رہے گا۔ یاد رکھیں، اپنی آل اولاد کو سٹیبل کرنے کے لیے، ان کو معاشرے میں سٹرانگ کرنے کے لیے، ان کو کسی اپر لیول پر پہنچانے کے لیے، ان کا فیوچر بنانے کے لیے، حرام کی کمائی سے ان کی پرورش نہ کرنا، ہو سکتا ہے جو تم نے خواہش کا اور ایک منزل پہ کسی بڑے گریڈ پہ پہنچنے کا سوچ رکھا ہے، اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی وہ تو اچیو کر لیں، وہاں پہ پہنچ جائیں، لیکن جو تم نے حرام کی کمائی سے ان کی پرورش کر کے ان کو اس دنیاوی مقام پہ پہنچایا ہے، وہ تمہیں جنت کے مقام سے نیچے گرا دے گا اور جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اولاد کی زندگی بناتے بناتے اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں۔
دنیا تو ایسے گزر ہی جائے گی، اور اولاد کی آخرت بنائیں، انہیں 5 وقت کا نمازی بنائیں، انہیں روزے دار بنائیں، اگر مالدار ہیں تو سخی بنائیں، اگر غریب ہیں تو صابر اور شاکر بنائیں، اگر متوسط طبقے کے ہیں تو پھر انہیں قناعت پسند بنائیں، انہیں حلال حرام کی تمیز بتائیں، انہیں گناہ اور نیکی کا فرق سمجھائیں، انہیں اچھے اور برے کا، ایک دوسرے سے برتاؤ کرنے کا، بہیو کرنے کا، بڑوں کے ادب کا، چھوٹوں سے شفقت کا، اور خاص طور پہ مذہب کے احکامات کا، جہاں ہم دنیا داری کا ان کو بڑے قسم کے لیکچر دیتے ہیں اور لمبے قسم کے ان کے ہائی پوٹینسی پہ تربیت کرتے ہیں، وہاں دین کے معاملے میں بھی طہارت سے لے کے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک اپنی اولاد کے آپ استاد بنے۔ اگر تمہارے کہنے سے تمہاری اولاد نیک رستے پہ آ گئی تو مرنے کے بعد بھی تمہیں ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ اصل کمائی نیک اولاد ہے، اور نیک اولاد کوئی بھی نیک کام کرے تو ماں باپ کو، دادا ابو کو، نانا ابو کو، تایا ابو کو، چاچا ابو کو، اور اس طرح پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، اور ان کے وہ رشتہ دار جو ماں باپ کے لیول کے ہیں، ان سب کو ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ اس کی تربیت میں سب کا ہاتھ ہے۔ اور اگر وہ غلط لائن پہ چل نکلا تو ممکن ہے سارے لائن میں آ جائیں کہ تم سب یہ خواہش کرتے تھے کہ یہ بڑا افسر بنے، چاہے حلال کمائے حرام کمائے، ہمیں بہترین گاڑی چاہیے، اچھی رہائش چاہیے، بہترین قسم کا سٹیٹس چاہیے، ہم آرام سے بیٹھ کے کھائیں، نوکر چاکر ہوں۔ یہ خواہشات اب تک دبا کے رکھی ہیں نا، تو تھوڑا سا اور صبر کر لیں، جنت میں چلے جاؤ، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے بڑا صاف ستھرا بہترین قسم کا پاک طاہر اطہر گوشت پڑا ہے، وہ نہیں کھا رہے، حرام گلا ہوا سڑا ہوا بدبودار کیڑے پڑے ہوئے وہ کھائی جا رہے ہیں، ان کو فرق نہیں سمجھ آتا۔ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کے غیر عورتوں سے زنا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامد کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے برائی کرتی تھیں، حلال ہوتے ہوئے حرام کام کرتے رہے ہیں۔ آج یہ حلال گوشت، پاک گوشت چھوڑ کے ان کو وہ گوشت دیا جا رہا ہے جس میں بدبو بھی ہے، سران بھی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ صاف کون سا ہے، گندا کون سا ہے۔ گندے کام کرنے والوں کو سزا بھی اسی طرح غلیظ ترین ہوگی۔ 2-4 دن کی زندگی کے عیش کے لیے ہمیشہ کی زندگی تباہ مت کرو۔ عقل مند ترین انسان بندہ وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کو فوکس رکھتا ہے اور اس اصل فیوچر کو سامنے رکھ کے ہر عمل کرتا ہے کہ میرا اس کا قبر میں کیا حال ہوگا، حشر میں کیا حال ہوگا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند مقام عطا فرمائے، اسی معراج کے واقعے میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تھوڑا آگے گئے ہیں، ایک اور منظر دیکھا، کالے سیاہ چہرے ہیں، سڑے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور انہوں نے اپنا گوشت خود ہی دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھا لیا ہے، ہڈیاں رہ گئی ہیں۔
پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں چغلیاں کرتے تھے، اور حالانکہ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، انہوں نے ادھر سے سنا ادھر سے ہوا میں اڑا دیا، اور یہ غیبت بھی کرتے رہے، چغلی بھی کرتے رہے۔ آج ان کی یہ سزا ہے کہ اپنا گوشت آپ کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، جو بے ہدایتیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ غیبت اور چغلی ایسی چیز ہے جو بعض اچھے بھلے سمجھدار سیانے نیک بندے سے بھی بعض اوقات گناہ ہو جاتا ہے۔ اور غیبت ہے کیا؟ کسی بندے میں کوئی برائی ہو، فی الواقع ہو، مثلا وہ چور ہے یا ڈکیت ہے یا وہ زانی ہے یا وہ شرابی ہے یا وہ جواریہ ہے یا اس طرح کے کوئی اور معاشرتی برائیوں میں ملوث ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں کسی بندے کے سامنے اس کا نام لے کے اس کی برائی بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ چاہے اس کے اندر 1000 برائیاں ہوں، لیکن دوسرے مسلمان کا حق نہیں کہ اس کی برائیاں خود اچھالتا پھرے۔ اگر اتنی جرت ہے تو اس کے سامنے جا کے فیس ٹو فیس اس کے منہ پہ جا کے اسے بتائے کہ تمہارے اندر یہ گناہ ہے، باز آ جاؤ وگرنہ آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ تبلیغ کرے، سمجھائے اس کو، نہ کہ اس کی باتیں اچھال کے دوسروں کو بیان کرے۔ پوچھا گیا سرکار یہ تو اس میں گناہ ہے پھر بھی نہ بیان کریں؟ فرمایا اگر تم اس کے گناہ چھپاؤ گے اللہ تمہارے گناہ چھپا لیں گے۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ من ستر مسلمن ستر اللہ علیہ یوم القیامہ۔ تم اپنے مسلمان بہن بھائی کے عذاب، ان کے عذابوں کو بچانے کے لیے اگر ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہو، رب تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے، اور جس کے عیبوں پہ پردہ آ گیا اس کی بخشش کے چانس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو معراج کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمانوں کو بھی دیکھا، ان کو بھی سزا مل رہی ہے۔ ایسے مرد جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں بلا وجہ، ان کو دیکھا، ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ ایسی عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں کو بلا وجہ تنگ کرتی ہیں، ان کو دیکھا، ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات دکھائے گئے جن میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، نشانی بھی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے، اور ہر وہ برائی جو نیکیوں کو ضائع کر دے اس سے بچنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری صحافتیں، ہمارے جمعے اور ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔